الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد باب فی بیان کثرت طرق الخیر، نیک اعمال کے راستوں کی کثرت کا بیان۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وما تفعلوا من خیر فإن اللہ بہ علیم، جو نیک کام تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے خوب جاننے والا ہے۔ اور ارشاد فرمایا وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، جو نیک کام تم کرتے ہو اللہ اسے جانتا ہے۔ ارشاد فرمایا فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، جو ذرہ برابر نیکی کرے گا تو اسے دیکھ لے گا۔ اور فرمایا من عمل صالحا فلنفسی، جس نے نیک عمل کیے اپنی ذات کے لیے کیے۔ ان سب آیات کا خلاصہ اور پیغام یہ ہے کہ انسان نیک اعمال میں لگا رہے، اس کا فائدہ اس کو ضرور مل کر رہتا ہے۔ اعمال صالحہ کا فائدہ دنیا میں بھی ملتا ہے اور آخرت میں بھی مل کر رہتا ہے۔ انسان بس لگا رہے، پیچھے نہ ہٹے۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو نیک اعمال میں کیفیات محسوس نہیں ہوتی، لطف نہیں آتا، مزہ نہیں آتا، تو کیفیات کے پیچھے نہ پڑے، لطف کے پیچھے نہ پڑے، عمل کرتا رہے، کیونکہ اللہ نے ہمیں اسی کا حکم دیا ہے۔ کیفیات تو آنے جانے والی چیز ہے، کبھی آتی ہیں کبھی جاتی ہیں۔ کبھی کیفیات بہت اعلیٰ قسم کی ہوتی ہیں اونچے مقام پر، اور کبھی کیفیات اس درجے کی نہیں ہوتی ہیں۔ پریشان نہ ہو۔ صوفیہ کے یہاں، اللہ والوں کے یہاں دو لفظ بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں، ایک قبض کا اور ایک بسط کا۔ قبض کے معنی آتے ہیں کہ انسان کا اعمال خیر میں دل نہ لگنا، دل تنگ ہو جاتا ہے، کیفیات محسوس نہیں ہوتی، نماز میں دل نہیں لگ رہا، روزے میں دل نہیں لگ رہا، تلاوت میں دل نہیں لگ رہا، ذکر میں مزہ نہیں آ رہا، تو کہتے ہیں اس کو یہ حالت قبض ہے۔ یہ کبھی کبھی تو اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہوتی ہے، اللہ پاک اس حالت کو ڈال کر دیکھتے ہیں کہ میرا بندہ اس حال میں بھی مجھے یاد کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یہ اپنے کسی گناہ کی سزا ہوتی ہے، کوئی گناہ ہو جاتا ہے، اس کے اثرات ہوتے ہیں کہ بندے کا دل عبادات سے اچاٹ ہو جاتا ہے، دل میں تنگی آنی شروع ہو جاتی ہے، عبادات کی لذت اور عبادات کا لطف ختم ہو جاتا ہے۔ کبھی یہ چیز نظام ہاضمہ کے آگے پیچھے ہونے کی وجہ سے بھی ہوتی ہے۔ انسان کی طبیعت خراب ہے، پیٹ خراب ہے، اور اس پیٹ خرابی کی وجہ سے اس کی اوپر سے لے کر نیچے تک پوری طبیعت مقدر ہے، تو اس کا اثر بھی عبادت پہ پڑتا ہے۔ اس لیے اللہ والے کہتے ہیں کہ سالک کو چاہیے کہ وہ اپنی صحت کا بھی برابر ہمیشہ خیال رکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غذا دیکھیے، جن جن غذاؤں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پسند فرماتے ہیں، تو وہ غذائیں انسانی صحت کے لیے انتہائی معتدل غذائیں ہیں۔ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر گرم چیز نوش فرما رہے ہیں تو اس کی گرمی کو دور کرنے کے لیے، اعتدال پر لانے کے لیے ساتھ میں ٹھنڈی چیز بھی ملا رہے ہیں۔ کھجور کے ساتھ کھیرا استعمال فرما رہے ہیں، کنکڑی کا استعمال فرما رہے ہیں۔
اسی طرح سے گوشت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوکی کدو کا کھانا پسند فرماتے ہیں. اور صحابی رسول حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دعوت میں شریک تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں گوشت میں کدو ڈال رکھا تھا. میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے بڑی رغبت سے کھا رہے ہیں اور کدو کو تلاش کر رہے ہیں، آپ تلاش کر کر کے نکال کے کھا رہے ہیں. تو یہاں پر دیکھیے گوشت ہے، گوشت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھنڈی ترکاری، کدو ٹھنڈا ہے، اس کا استعمال فرما رہے ہیں. اس کدو کا، اس کے بیج کا روغن بھی نکالا جاتا ہے، جس کو روغن کدو بولا جاتا ہے. ہمدرد والے بناتے ہیں. جن لوگوں کو یہ شکایت ہو کہ نیند نہیں آتی اور وہ مجبور ہیں خواب آور گولیاں کھانے پر، نیند والی گولیاں ڈاکٹروں سے لے کر آتے ہیں، ان کے لیے بہترین علاج ہے کہ روغن کدو ساتھ میں روغن خشخاش اور روغن بادام، ان تینوں روغنوں کو ملا لو، مکس کر لو ایک ساتھ برابر برابر بالکل. اور سونے سے پہلے 1 ٹی اسپون چائے کا چمچہ اتنا تیل نکال کر اپنے سر کے بیچ میں جہاں تالوا ہوتا ہے، دماغ کا حصہ ادھر ہی ہوتا ہے، یہاں سے لے کے یہاں تک کے حصے میں جہاں بھیجا رکھا ہوا ہوتا ہے، سمجھیے آسانی سے آپ، تو وہاں پر آپ اس کو رکھیں اور اس کی پور وہ سے مالش کریں. کئی احباب ایسے، خود میرے گھر میں بھی، کہ بہت پریشان ہوئے، نیند نہیں آ رہی ہے، نیند نہیں آ رہی ہے، نیند نہیں آ رہی ہے. تو میں نے ایک بزرگ سے کہا کہ حضرت اس کے لیے دعا فرما دیں، کیونکہ گھر والوں کی اگر نیند نہ آئے تو پورا گھر کا نظام درہم برہم، سب کو تجربہ ہوگا. تو میں نے اپنے ایک بزرگ سے کہا، تو انہوں نے یہ تجویز رکھی کہ ارے مفتی صاحب کہاں ادھر ادھر بھاگے پھر رہے ہو، ڈاکٹروں کے چکر لگا رہے ہو. کدو کی تعریف حدیث میں آئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا، اس کا روغن نکالا گیا ہے، اس کے روغن کو روغن خشخاش میں ملا کر اور روغن بادام میں، تینوں کو ملا کر آپ اس طرح سے مالش کریں. 1 ہفتہ گزرا تھا، ماشاءاللہ نیند قابو میں آ گئی. تو جو لوگ اس کے بیمار ہیں کہ نیند نہیں آتی ہے، پریشان ہیں، ان کو شکایت ہے اس کا استعمال کریں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ غذا دیکھیے کہ آپ کی غذاؤں میں یہ چیز ملتی ہے ہمیں، اعتدال. اگر گرم چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نوش فرما رہے ہیں تو ساتھ میں آپ ٹھنڈی چیز بھی استعمال فرما رہے ہیں تاکہ اعتدال والی حالت آ جائے. اسلام میں یہ چیز مقصود ہے اور سالک کو چاہیے کہ اپنی صحت کا خیال رکھے. صحت صحیح نہیں رہے گی تو عبادات بھی انسان صحیح انجام نہیں دے سکتا، نماز بھی نہیں پڑھے گا صحیح سے، فرائض ادا نہیں ہوں گے، بے شمار فرائض میں کوتاہی ہوگی. اس لیے صحت کا بطور خاص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم میں سے ایک علم طب نبوی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے موقع پر کبھی غذاؤں کے فوائد بتائے ہیں، کبھی فروٹ کے پھلوں کے فائدے بتائے ہیں اور مختلف چیزوں کے فائدے بتائے ہیں، اس لیے کہ انسان اپنی صحت کا خیال رکھے. یہ مقصود ہے، مطلوب ہے صحت کا خیال رکھنا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کہ ہم جس طرح سے اپنی روحانی صحت کا خیال رکھیں، جسمانی صحت کا خیال رکھنا بھی ہمارے لیے ضروری ہے. اور ان آیتوں کا یہ پیغام ہے کہ انسان اعمال خیر میں لگا رہے، ہمت نہ ہارے، آگے بڑھتا رہے. تو میں بتا رہا تھا کہ 2 حالتیں آتی ہیں، ایک قبض کی، ایک بسط کی. قبض کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان کا عبادات میں دل نہیں لگ رہا، لطف ختم. اس کی کئی وجہ بتائیں، ایک وجہ میں نے بتائی صحت کی خرابی بھی ہے، اسی پر یہ بات آئی تھی بیچ میں. تو آدمی اپنی صحت کا علاج کر لے، کس بنیاد پر صحت خراب ہے
اس بنیاد کو ختم کریں، حکیموں سے ملیں، ڈاکٹروں سے ملیں. عام طور پر پیٹ کی خرابی کی وجہ سے یہ چیز بہت آتی ہے سامنے، سستی آتی ہے انسان کے اندر، تو انسان اس کا علاج کر لے، بر وقت علاج کرے. ایک حالت ہوتی ہے حالت بست. بس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی عبادت انسان کر رہا ہے اس میں اس کو مزہ آ رہا ہے، لطف آ رہا ہے، اس میں اللہ کا شکر ادا کرے، اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے. اور اس پر اترائے نہیں، اترانے کی بنیاد پر کبھی کبھی پھر یہ نعمت چھن بھی جاتی ہے، اترانا نہیں ہے، اللہ کا شکر ادا کرتے رہے. اس سلسلے میں بہت سی حدیثیں بھی ہیں. ایک حدیث حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ میں ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور میں نے سوال کیا ای الاعمال افضل، کون سا عمل زیادہ افضل ہے، اعمال میں سب سے زیادہ افضل کون سا عمل ہے فضیلت والا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الایمان باللہ، اللہ پر ایمان لانا، والجہاد فی سبیلی، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنا. یہاں پہ ایک بات ذہن میں آپ کے آئی ہوگی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سوال مختلف لوگوں نے پوچھا ہے کون سا عمل افضل ہے. حضور نے کبھی بتایا ایمان، کبھی بتایا جہاد، کبھی بتایا بر الوالدین، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، کبھی بتایا الصلاۃ علی وقتہا، نماز اول وقت میں پڑھنا. مختلف چیزیں حضور نے ارشاد فرمائی ہیں اس لفظ کے جواب میں، اس سوال کے جواب میں. تو ایسا کیوں؟ ایسے اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو جواب دیتے ہیں یا تو اس بنیاد پر جواب دیتے ہیں آپ نے محسوس کیا سامنے والے میں ساری چیزیں ہیں لیکن اس ایک عمل کی کمی ہے، تو حضور فرماتے ہیں بھئی سب سے اچھا عمل یہ ہے تیرے حق میں. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی چیز کا ماحول چل رہا ہے، کسی عمل کا، اور ضرورت ہے کہ اس عمل میں سب لوگ حصہ لیں، تو حضور سے پوچھا جا رہا ہے اس موقع پر کون سا عمل سب سے افضل ہے. حضور نے فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، نکلو، اس وقت یہ عمل سب سے زیادہ افضل ہے. سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے پیر گزرے ہیں ہندوستان کے، 40 لاکھ لوگ ان کے ہاتھ پہ بیعت تھے، لیکن جس وقت انہوں نے انگریزوں سے جنگ چھڑی ہے اس وقت کوئی بیعت ہونے کے لیے آتا تھا تو بیعت ہونے کے بعد فوراً کوئی ہتھیار اس کے ہاتھ میں دیتے تھے، کہنے لگے یہی تیری تسبیح ہے، جا کے مشق کر، سیکھ، ایکسرسائز کر، یہی ہے اس وقت کی تسبیح تیری. اسی طریقے سے ایسے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کوئی پوچھتا، جبکہ موقع ہوتا اللہ کی راہ میں نکلنے کا، تو حضور کہتے ہیں الجہاد فی سبیل اللہ. کبھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام محسوس کرتے کہ بھئی نماز اوقات پر نہیں پڑھی جا رہی، اس میں کمی آ رہی ہے، اور اسی وقت حضور سے پوچھا گیا کون سا عمل سب سے افضل ہے، تو حضور نے فرمایا الصلاۃ علی وقتہا، نماز اس کے وقت پر پڑھنا. کبھی حضور سے کوئی پوچھتا ہے سب سے اچھا عمل، افضل عمل کون سا ہے، حضور نے دیکھا بندے میں ساری خوبیاں ہیں لیکن ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک میں کمی ہے. حضور نے کہا بر الوالدین، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا سب سے اچھا عمل ہے، سب سے افضل عمل ہے. اس لیے مختلف جوابات آئے ہیں. تو یہاں جو سوال کیا گیا کون سا عمل افضل، حضور نے پہلی نمبر پر فرمایا الایمان باللہ، دوسرے نمبر پر فرمایا والجہاد فی سبیلی. پھر یہ آگے بڑھ کے سوال کرتے ہیں ای الرقاب افضل، کون سا غلام آزاد کرنا بہتر ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انفسها عند اہلها، جو اہل خانہ کو سب سے زیادہ پسند ہو، سب سے زیادہ جس کے اندر خوبی ہو، ایسے غلام کا آزاد کرنا اللہ کو زیادہ پسندیدہ ہے. اور فرمایا جس کی قیمت بھی زیادہ ہو، پسندیدہ بھی ہو اور قیمت بھی زیادہ ہو، کیونکہ اس میں ثواب زیادہ ہے. مختلف موقعوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں کے آزاد کرنے کی ترغیب دی ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا مقصد یہ تھا کہ امت
اس ڈگر پر آ جائے کہ ان کے ذمے کوئی غلام نہ رہے اور انسانوں کو غلامیت سے آزادی مل جائے. ایک دم سے ختم کرنا بہت مشکل تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہانے سے طبیعت بنائی حضرات صحابہ کی، ان کا مزاج بنایا کہ بھی غلاموں کو، انسانوں کو غلام کیوں بناتے ہو؟ جس طرح سے ہی ممکن ان کو آزاد کرنے کی کوشش کرو. یہی وجہ ہے کہ ہوتے ایک وقت وہ آیا کہ مسلمانوں سے غلامیت کا تصور ہی ختم ہو گیا. یہ دراصل حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں. تو یہاں بھی آپ نے فرمایا کہ دیکھو جو غلام تمہیں سب سے زیادہ پسند ہو، اس کی خوبیاں، اس کے کمالات اور بہت زیادہ قیمتی بھی ہو، اس کو اللہ کے لیے آزاد کرو. پھر انہوں نے عرض کیا کہ اگر میں یہ نہ کر سکوں، فَإِن لَمْ أَفْعَلْ، اگر یہ کام نہ کر سکوں، غلام میرے پاس نہیں ہے، جہاد میں نکلنے کا ٹائم نہیں ہے، اور کون سا عمل ایسا ہے جس کو میں کروں اور خدا کی نگاہ میں پسندیدہ بن جاؤں اور وہ عمل فضیلت کا باعث ہو؟ حضور نے فرمایا تُعِينُ صَانِعًا، آپ نے فرمایا ایسے غریب کے لیے کام کرو، ایسے غریب کی مدد کرو جو عیال دار ہو، جو عیال دار ہو. عیال دار کو سمجھتے ہو؟ بال بچوں والا، غریب ہے بال بچوں والا. اور فرمایا یا ایسا کرنے والا خود کرتا ہے لیکن بال بچے زیادہ ہیں، بوجھ زیادہ ہے، پورا نہیں ہو پاتا ہے، اور وہ ہے سفید پوش، تو ایسے آدمی کی مدد کرو، ثواب زیادہ ملے گا. بہت ضرورت ہے کہ ہم معاشرے میں ایسے لوگوں پر نگاہ رکھیں جو سفید پوش ہیں. سفید پوش کا مطلب یہ ہے کہ اپنی غیرت کی وجہ سے، حیا کی وجہ سے اپنی ضرورت کو لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں کر پاتے، لیکن حقیقت میں وہ محتاج ہوتے ہیں، ضرورت مند ہوتے ہیں. ایسے لوگوں کو تلاش کر کے دینا چاہیے، ان تک پہنچانا چاہیے. اور جو لوگ مانگتے ہیں اور اس کو انہوں نے اپنا معاش کا ذریعہ ہی بنا لیا ہے، تو ایسوں کے لیے تو حکم یہ ہے کہ ان کی ہمت توڑی جائے، ان کی ہمت توڑ جائے، یعنی مت دو، ان کو نہ دو. جن کے بارے میں یہ کہ پیشہ ور فقیر ہے، کام ہی صبح سے شام تک مانگنے کا ہے، بیٹھ گیا بس لینا ہے، تو ایسے موقع پر یہ ہے کہ وہ اگرچہ ایک حدیث میں بھی آیا ہے للسائل حق وان جاء علی فرس، مانگنے والے کے حق ہوتا ہے اگرچہ گھوڑے پر سوار ہو کر آئے. وہ اس موقع پر جب آپ کے جذبات یہ ہوں کہ اللہ نے مجھے اس لائق نہیں بنایا ہے، بطور شکرانے آپ کچھ دے دیجئے اس کو، بطور شکرانہ آپ اس کو دے دیجئے. اور حضرات صحابہ اسی حدیث پر عمل کرتے تھے کہ کوئی بھی مانگنے والا آتا تو ان کا خیال یہ ہوتا کہ اب اس کو واپس نہیں کرنا ہے، کم از کم اس بنیاد پر ہی دیا کرتے تھے کہ اللہ نے ہمیں مانگنے والا نہیں بنایا ہے، دینے والا بنایا ہے. للسائل حق وان جاء علی فرس. اور ایک بات اور یاد رکھو، واما السائل فلا تنہر، مانگنے والے کو جھڑکنا تو کبھی نہیں. یہ تو ہے کہ ٹھیک ہے آپ اس کی مدد مت کرو تاکہ وہ سمجھے کہ بھی کوئی دیتا نہیں، چلو کام کرنا چاہیے، ہمیں کچھ کمانا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں ایک صاحب آئے، انہوں نے کچھ سوال کیا، حضور نے دیکھا ہٹا کٹا ہے، کام کر سکتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جل جنگل سے ایک لکڑی لے کر آ. وہ لکڑی لے کر آئے. حضور نے کہا اس لکڑی کو، کچھ لکڑیاں منگائی، ان لکڑیوں کو بیچ. اور لکڑیوں کو بیچی، کچھ پیسے ملے اس وقت کے حساب سے جو بھی پیسے. کہا اس کی تم ایک کلہاڑی لے کر آؤ اور دستہ خود کاٹ کر لاؤ. درخت سے دستہ منگوایا اور کلہاڑی میں اپنے ہاتھ سے فٹ کیا، اس کو فٹ کرنے کے بعد میں کہا اس کو لے کر جاؤ، اب روز لکڑی کاٹو اور بازار میں بیچو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو عادی نہیں بنایا، حالانکہ آپ کا مزاج تھا کہ آپ کسی کو منع نہیں کرتے تھے، لیکن آپ نے دیکھا نہیں یہ کما سکتا ہے، یہ کام کر سکتا ہے. تو ایسے آدمیوں کے بارے میں یہ ہے کہ آپ ان کو کام پہ لگاؤ، ترغیب دو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں فرماتے ہیں تعین صانعا، جو غریب عیال دار ہیں ان کی مدد کرو.
ایسے آدمی کی مدد کرو جو اپنا کام صحیح طریقے سے نہیں کر سکتا، یا پھر ایسے آدمی کی جو اپنا ہنرمند نہیں ہے. جو ہنرمند ہے وہ تو کبھی نہ کبھی سمجھ جائے گا، اس کے ہاتھ میں کوئی ہنر ہے. لیکن جو ہنرمند نہیں ہے وہ واقعی میں ضرورت مند ہے، اس کی مدد کرو. ایک محدث کا واقعہ مجھے یاد آ گیا. ان کے 2 بیٹے تھے اور ان کی ایک کتاب تھی، غالباً طحاوی شریف ہے، وہ شرح معانی الآثار. ان کے 2 بیٹے تھے. ایک بیٹا ذہین تھا، ایک بیٹا اتنا ذہین نہیں تھا. کہا پوری کتاب حفظ کر کے سنا دو، 10,000 درہم دوں گا جو بھی سنائے گا. ایک بیٹے نے یاد کر لی، کچھ ٹائم دیا آپ نے، 5 مہینے 10 مہینے. ایک بیٹے نے پوری کتاب یاد کر لی حدیث کی. وہ ایک بیٹا کمزور ذہن کا تھا، یاد نہیں ہو سکی اس سے. تو اب کیا بنتا تھا؟ جنہوں نے یاد کی ان کو 10,000 دے، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ کہنے لگے بیٹا اللہ نے تجھے علم دے دیا، اس علم کی بنیاد پر اللہ نے تیرے لیے روزی کے دروازے بھی کھول دیے، اللہ اسی کے ذریعے سے تجھے روزی بھی دے دے گا. یہ بچہ کمزور ہے، یہ علم حاصل نہیں کر سکا، تو تیرے بھی 10,000 روپے اسے دے رہا ہوں اور اپنے طرف سے 10,000 روپے اور اسے دے رہا ہوں. یہ غریب ہے تیرے مقابلے میں اور ہنر مند بھی نہیں ہے، یہ اس کو ضرورت ہے پیسوں کی. اسی طرح اس حدیث میں فرمایا گیا کہ جو آدمی ایسے ہنر مند نہیں ہے، حقیقت میں وہ ضرورت مند ہے، تو ان کی مدد کرو. آگے فرمایا، میں نے کہا یا رسول اللہ ارائیت ان ضعفت عن بعض العمل، یا رسول اللہ اگر ان میں سے کوئی ایک کام بھی میں نہ کر سکا تو اب کیا کروں؟ تو حضور نے فرمایا تکف الشرک عن الناس، تو پھر بس تو یہ کام کر کہ تیرے شر سے لوگ محفوظ رہیں، تیرے شر سے لوگ محفوظ رہیں. یہ بھی بہت بڑا صدقہ ہے تیری طرف سے لوگوں کے لیے، اور یہ حقیقت میں چھوٹی خوبی نہیں ہے، بہت بڑی خوبی ہے. انسان اس طرح سے زندگی گزارے کہ اس سے کسی کی ذات کو تکلیف نہ ہو، چھوٹی خوبی نہیں ہے. ایک حدیث میں ہے ہلکے پھلکے لوگ آگے نکل گئے، سبق المفرجون. ہلکے پھلکے سے مراد کون ہے؟ نہ کسی کا لیا نہ دیا، خاموشی زندگی گزار لی، بہت معمولی خرچے کے ساتھ ایک معمولی انسان کی طرح. لوگوں نے ان کو زیادہ پہچانا بھی نہیں، انہوں نے کوشش بھی نہیں کی کہ لوگ ہمیں جانیں، اور کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی. اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ آگے نکل گئے، وہ بہت آگے نکل گئے. ایک بزرگ تھے، وہ جب کسی مزدور کو دیکھتے تھے بہت خوش ہوتے تھے، گلے لگاتے تھے. کہنے لگے یہ وہ لوگ ہیں جو کسی کے اوپر بوجھ نہیں ہے اور ان سے کسی کو تکلیف بھی نہیں ہوتی ہے، ان سے کسی کو تکلیف بھی نہیں ہوتی. ایک آدمی رات بھر نفل نماز پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، لیکن زبان اس کی اچھی نہیں ہے، زبان سے کسی کو تکلیف پہنچاتا ہے، وہ اللہ کی نگاہ میں بہت مردود ہے. اور ایک بندہ ہے بس فرائض ادا کر لیتا ہے، لیکن اس کے ہاتھ سے اور اس کی زبان سے کسی کو تکلیف نہیں ہوتی ہے، یہ اللہ کی نگاہ میں بڑا محبوب ہے. اس لیے حدیث میں سے سامنے رکھو، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. کامل مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، وہ کامل مسلمان ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں بہت زیادہ زور اسی بات پر تھا کہ بھی اپنی زندگی ایسی بناؤ کہ آپ سے کسی کو تکلیف نہ ہو. اس لیے حضرت کے ہاں بہت زیادہ اس کی پوچھ تاچھ نہیں ہوتی تھی، کیا پڑھ رہے ہو، کتنا ذکر کر رہے ہو، کتنی تلاوت کر رہے ہو، نماز کتنی. حضرت پوچھتے تھے بیوی کے ساتھ معاملہ کیسے چل رہا ہے تمہارا، لڑائی ہوتی ہے تو کیوں ہوتی ہے بیوی کے ساتھ، ذرا بتاؤ، لکھ کے دو. پڑوس کے ساتھ تمہارا کیا معاملہ ہے، پڑوس والے تم سے مطمئن ہیں، اپنے 2-4 پڑوسی لکھوا کر لاؤ کہ ہمارے ساتھ تمہارا معاملہ کیسا ہے. یہ پوچھ تاچھ ہوتی تھی. معاملات پوچھتے تھے، معاملات کیسے ہیں تمہارے. ایک خلیفہ تھے ان کے، بڑے عالم تھے، وہ حضرت سے ملنے کے لیے آئے اور چھوٹا بچہ اپنے ساتھ میں لے کر آئے. اس بچے کا ریلوے کے قانون کے لحاظ سے ٹکٹ ہوتا تھا،
آدھا ٹکٹ ہوتا تھا, انہوں نے اس کا ٹکٹ نہیں لیا, اور عام طور پر لوگ لیتے نہیں تھے اس وقت میں ٹکٹ. تو حضرت نے پوچھا بھائی حضرت آپ جو تشریف لائے ہیں بچے کو بھی لے کر آئے, بچے کا بھی ٹکٹ لیا نہیں لیا؟ کہنے لگے حضرت بچہ دیکھتا نہیں ہے اتنا بڑا کہ جس کا ٹکٹ لیا جائے. حضرت نے کہا اچھا آپ کو نہیں دیکھتا, اللہ کو تو دیکھتا ہے, اللہ کو تو. یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ اس کا مطلب آپ کے دل کے اندر حب مال ہے. یہ مال کی محبت ہوتی ہے انسان جب ہی تو ناجائز کام کرتا ہے. مال کی محبت ہے, مال کی محبت ہوتے ہوئے اللہ کی محبت کیسے آ سکتی ہے اس دل میں؟ حضرت ناراض ہوئے, کہنے لگے اب میں جو ذمہ داری آپ کو دی خلافت اسے واپس لیتا ہوں. وہ بڑے مچلنے لگے, پریشان ہوئے, اور حضرت کے سامنے ہاتھ جوڑنے لگے. حضرت لوگ کیا کہیں گے, خلیفہ تھے حضرت کی, حضرت نے خلافت چھین لی, بڑی بے عزتی ہوگی لوگ اس طرح. اوہو میں تو سمجھتا تھا کہ صرف حب مال ہے, اب پتہ چلا تمہارے اندر حب جاہ بھی موجود ہے, منصب کی بھی محبت ہے. دو بڑی بڑی بیماریاں. مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوئی, میں نے آپ کو ذمہ داری دی تھی, اللہ مجھے معاف فرمائے. آپ کسی قابل نہیں ہیں. آپ حضرت نے کہا 6 مہینے رہو میاں, جب تک یہ اندر سے مرض نہیں جھل جائیں گے تمہیں چھٹی نہیں ملے گی یہاں سے اگر کچھ بننا چاہتے ہو. تو حضرت کیا ان چیزوں کی پوچھ ہوتی تھی. ایک مرتبہ حضرت سفر کر رہے ہیں, آپ کا اصول تھا کہ جب محسوس کرتے کہ یہ جو سامان لے جا رہے ہیں یہ ریلوے کے متعینہ وزن سے زیادہ ہے تو آپ تلواتے تھے باقاعدہ, اور تلوا کر اس کا کرایہ اس کی پرچی کٹاتے تھے. تو تھانہ بھون اسٹیشن تھا, وہاں پر آپ پہنچے, اسٹیشن ماسٹر آپ کو جانتا تھا. حضرت اندر لے گئے کہ بھائی اس کا وزن کرو. اس نے وزن کیا, حضرت زیادہ نہیں ہے, آپ لے جائیے چلے گا. کہ کیا چلے گا, کہاں چلے گا بھائی؟ حضرت کوئی بات نہیں, میں آپ کو جانتا ہوں, آپ لے کے جائیے. بھائی کہاں لے کے جاؤں؟ حضرت آپ ٹرین میں لے کے جائیے, میں ٹی ٹی سے کہہ دیتا ہوں. اچھا بھائی ٹی ٹی کہاں تک جائے گا؟ وہ ٹی ٹی حضرت فلاں اسٹیشن تک جائے گا. پھر اس کے آگے کیا ہوگا؟ وہ اپنے بعد والے ٹی ٹی سے کہہ کر جائے گا, آپ کا خیال رکھے. پھر وہ کہاں تک جائے گا؟ حضرت کو لکھنؤ جانا تھا, کہنے لگا لکھنؤ اتر جائے گا, ٹرین وہیں تک جاتی ہے. حضرت نے کہا میں تو اس سے بھی آگے جا رہا ہوں, میں تو آخرت کی طرف جا رہا ہوں. قبر میں میرے ساتھ کون جائے گا؟ وہاں جب مجھ سے سوالات و جوابات ہوں گے تو کون ساتھ دے گا؟ تم میرا ساتھ دو گے؟ میاں پرچی کاٹو, یہ چوری ہے, چوری. حکومت کی کیا ہے, یہ چوری ہے. حضرت فرمایا کرتے تھے کوئی بندہ اگر جلدی جلدی میں کسی ٹرین میں سفار ہو گیا اور ٹکٹ نہ لے سکا تو جہاں اترا ہے وہاں اترتے ہی پہلے کام یہ کرے کہ جہاں سے آیا ہے وہاں تک کا ٹکٹ لے اور ٹکٹ پھاڑ کر پھینک دے, تاکہ اتنے پیسے حکومت کے خزانے میں پہنچ جائیں اور آپ حکومت کے خزانے کے چور نہ ہو. چوری کہتے تھے حضرت اس کو. بہت سے لوگ میٹر کے اندر کچھ ایسے کام کرتے ہیں کہ جس سے میٹر کی ریڈنگ کم نظر آئے, چوری ہے یہ. آپ احتیاط سے چلیے, کیا ضرورت ہے 5 بتیاں جلانے کی, 5 کے بجائے 1 جلا لیجیے. آپ عام طور پر اس کا خیال نہیں رکھا جاتا, بس جتنی بتیاں جلنی ہیں. میں بمبئی میں اپنے شیخ کے یہاں تھا تو ان کے شیخ کے خادم میں گھر سے جیسے ہی باہر نکلا, کمرے سے نکلتا تھا فوراً لائٹ آف. میں نے کہا میں ابھی آ رہا ہوں. نہیں اتنی دیر تو آپ باہر رہیں گے نا. مجھے وہاں سے سبق ملا. یہ اللہ کی نعمت کا ضیاء ہے, اللہ کی نعمت کا ضیاء ہے, اس کا بھی حساب ہوگا. بغیر ضرورت کے کیوں آپ نے اس کو جلایا؟ ان چیزوں کا خیال رکھنا, یہ بہت ضروری چیزیں ہیں, چھوٹی چھوٹی ضروری چیزیں ہیں. کسی کی گاڑی لی ہم نے تو اس کو ایسے چلائیں گے جیسے کہ بس اب تو دوسرے کی ہے, مال غیر دل بے رحم, دوسرے کا مال بس گڈھوں میں ادھر ادھر خوب. اپنی گاڑی کتنی احتیاط سے چلاتا ہے انسان, وہ غلط ہے, خیانت ہے یہ. 2 دن کے لیے گاڑی لی, آپ کو 2 دن بعد فوراً واپس کرنا ہے. یہ نہیں سوچنا اس کے ان کے پاس تو کئی گاڑی موجود ہے, رہنے تو کیا ہے. نہیں 2 دن ہو گئے. آپ نے گھر کرائے پر لیا, 1 مہینے کے لیے, 1 سال کے لیے آگے رہنا چاہتے ہیں آپ, ایگریمنٹ کیجئے ان سے, معاہدہ بڑھائیے ان سے. یہ نہیں کہ بس نہیں ہو گیا 11 مہینے کی بات ہوگی تو 11 مہینے پر آپ کو خالی کرنا ہے, یا آپ ان سے اجازت لیجیے آگے رہنے کی.
لیکن یہاں ہوتا یہ ہے کہ وہ بیچارہ پیچھے لگتا ہے، صاحب ہمارے بچوں کو ضرورت ہے، خالی کر دو خالی کر دو. یہ کہیں گے نہیں ابھی نہیں کرتا، ابھی 6 مہینے، ابھی تو آیا ہوں میں، ابھی 1 سال کا ٹائم اور دو. زبردستی کسی کا مال اس کی دلی رضا کے بغیر استعمال کرنا حلال ہی نہیں ہے، حرام ہے. کیا لفظ بول رہا ہوں میں؟ حرام ہے، حرام. ہم کسی کے گھر کو جو استعمال کر رہے ہیں اس کی رضا نہیں ہے اب اس کو استعمال کرنے میں، تو یہ کیا ہے؟ حرام ہے. ان چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے. کسی کی گاڑی استعمال کر رہے ہیں، اس کی منشا کے خلاف استعمال کر رہے ہیں، یہ استعمال کرنا حرام ہے. تو حضرت کے ہاں ان سب چیزوں کے بارے میں پوچھ تاچھ ہوتی تھی. معاملات کیسے ہیں، معاشرت کیسی ہے، بیوی بچوں کے ساتھ کیسے رہتے ہو، حسن سلوک کا معاملہ ہے نہیں ہے. اپنی بیوی سے لکھوا کر لاؤ کہ تمہارا ان کا رویہ، تمہارا ان کے ساتھ رویہ کیسا ہے. ایک بہت بڑے عالم آئے تھے، اہل حدیث عالم تھے، حضرت سے بیعت ہونے کے لیے. حضرت نے کہا ٹھیک ہے ابھی بیعت تو ہو جاؤ گے، لیکن کچھ شرطیں ہیں. ایک شرط یہ ہے کہ تم نے چونکہ ساری کتابیں پہلے اہل حدیث عالموں سے پڑھی ہیں، کسی حنفی عالم سے ہی پڑھ لینا حدیث کی کتابیں. دوسری شرط حضرت نے رکھی کہ قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ کسی کے ساتھ پڑھ لینا، حالانکہ بڑے عالم تھے. تیسری شرط یہ رکھی کہ اپنی بیوی سے لکھوا کر لاؤ آپ کا رویہ ان کے ساتھ کیسا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ دونوں شرطوں پر پوری اتر گیا. میں نے حدیث کی کتابیں پڑھنی ایک بڑے حنفی عالم سے، قرآن پاک بالکل صحیح کر لیا میں نے، لیکن اب اس کے بارے میں سوچتا رہا کہ بیوی سے کیسے کہوں کہ مجھے لکھ کر دے دے. تو 6 مہینے تک میں نے بڑا اچھا سلوک کیا اہلیہ کے ساتھ. 6 مہینے کے بعد میں نے کہا بھائی مجھے اپنے شیخ سے بیعت ہونا ہے، شرط لگائیے کہ تم لکھ کر دے دو کہ میں تمہارے ساتھ کیسے رویہ رکھتا ہوں، ذرا کچھ لکھ دو 2 حروف. میں نے کہا 6 مہینے پہلے اگر تم مجھ سے کہہ دینا تو کچھ اور لکھتی، مگر آج میں اب لکھ رہی ہوں کہ تمہارا رویہ میرے ساتھ اچھا ہے. یہ سب اصلاح کی باتیں ہیں اور ہماری شریعت اس کو ہمیں سکھاتی ہے. اللہ ہم سب کو سمجھ کے عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا فتنة المسیح الدجال. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أنت ولينا في الدنيا والآخرة، توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.